حج کرنے والے حاجی وہ حج کی سعادت حاصل کرنے سے رہ گئے. سر بحیثیت غیر مسلم بھی میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ میں چلو بھر پانی ہوتا میں ڈوب مرتا سر, مگر ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں کہتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے, تو ان ایسے لوگوں کے لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہوں. سود کی ادائیگیاں جنہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ہمارا 50% بجٹ اللہ کے ساتھ جنگ میں دیا جاتا ہے, جونگ دیا جاتا ہے سر. 50% بجٹ جب ریلیجیس افیئر ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس سال 70,000 کے قریب حج کرنے والے حاجی وہ حج کی سعادت حاصل کرنے سے رہ گئے. سر بحیثیت غیر مسلم بھی میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ میں چلو بھر پانی ہوتا میں ڈوب مرتا سر, مگر ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں کہتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ کے لیے جہنم کا دروازہ ہے, تو ان ایسے لوگوں کے لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے رنگے کیے بہت سے لوگوں نے جن کے جو حج کرنا چاہ رہے, بہت سی بیوائیں عورتیں تھیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنا زیور بیچ کر ہم نے کہا حج پر جائیں, مگر ان کے اقربا پروری متکبرانہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے 70,000 پاکستانی حج کی سعادت سے محروم ہو گئے. ان کی بددعائیں نہیں لگے گی, ان کے بچوں کی بددعائیں نہیں لگے گی سر, مگر ہم یہاں پر اس طرح سے آنکھیں چھپا کر بیٹھے. ان کے یہ میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. پی ایم صاحب نے کمیٹی بنا دی, وہ کمیٹی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا کسی قسم کا. یہ بیوروکریٹ سر, میں اس چیز کا گواہ ہوں. 31 دسمبر کو ریلیجیس افیئر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. ہم جو ٹورسٹ ٹریول آفیسران ہوتے ہیں, جو ٹورسٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں, انہیں اور گورنمنٹ کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں, مگر دونوں طرف سے ضد بازی, اقربا پروری. اور سر ایک چیز کا انکشاف کر رہا ہوں کہ جو 70,000 کے قریب جو حجاج جو جانے والے تھے, انہوں نے پیمنٹیں دی ہوئی ہیں, انہوں نے ان ٹورسٹ آپریٹرز کو پیمنٹیں دی ہوئے, ان کو ابھی تک پیسے واپس نہیں ملے. اور یہ میری پیشن گوئی یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے بھی رل جائیں گے, اور جب ان کو پیسے ملیں گے اس میں کئی کٹوتیاں ہوں گی. سر یہ اس طرح سے سر آپ اس میں سر ٹائم کیا, یہ سر اہم بات ہے. آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے حضور آپ کی بھی پیشی ہوگی. سر اس طرح سے یہ نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں غریبوں کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے. سر بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. 19 منٹ بولے سر 19 منٹ تو میں موضوع پر سر میں کبھی بھی وہ نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. پارلیمنٹری لیڈر وہ آپ کو تو 7 منٹ سر ابھی 1 منٹ مجھے جی. تو کیوں آپ بیچ میں کیوں, محترمہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں اس محترمہ کو کیا تکلیف ہے, یہ ہمیشہ 10 گھنٹے بولتی ہے. ہم نے بولا ہے آپ کیوں اس طرح سے حجاج کے خلاف ہے محترمہ, تو کیوں بول رہی ہے آپ؟ انہیں بھی روکے نا بھائی, غلطی ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے سر, میں آپ لکھ لیں, اس سے جو پبلیکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں مخالفت میں بھی اسپیچ کروں مگر ووٹ پھر بھی حکومت کا ہوگا. تھینک یو سر, منافقت نہیں ہونی چاہیے. سر بجٹ پر آتے ہیں. بجٹ سے پہلے ہمیں یہ سر اتنے بڑے بکس دیے جاتے ہیں, اتنے بڑے بکس دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10-12 دن میں آپ یہ بک پڑھ کر ان پر بتائیں کہ عوام دوست بجٹ ہے, عوام دشمن ہے, کیا ہے. تو میں سر حلفیہ کہتا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھیوں نے پڑھا ہوگا نہیں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان بکس کو میں نے 1% بھی نہیں پڑھا, 1% بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اتنی لمبی چوڑی بکس کون پڑھے گا سر, یہ اتنی لمبی چوڑی بکس. پھر ہم آتے ہیں ادھر آ کر تو بنتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر اسپیچ کر رہے ہیں. سر اب آتے ہیں جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی فرمایا تھا پچھلی تقریر میں, اور میں بھی اکثر کہتا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو کر کہتا ہے. سر ہمارے بجٹ کا اس دفعہ بھی 50% سود کی ادائیگیوں میں, سود کی ادائیگیاں
जिन्हें कुरान शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। हमारा 50% बजट अल्लाह के साथ जंग में दिया जाता है, जोंक दिया जाता है सर, 50% बजट। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। जब आप 50% बजट सूदों में दोगे और सूद दर सूद लेते जाएंगे और सूद पर सूद देते जाएंगे तो खाक हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम इसी तरह से गिरते जाएंगे। सर इस दफा भी कहा गया, हमेशा खुशखबरी दी जाती है कि जी IMF ने लोन मंजूर किया। IMF ने लोन कोई मुफ्त में मंजूर नहीं किया, वो उस पर सूद लेता है। सर सूद की 2-3 किस्में होती हैं, सूद की 2-3 किस्में होती हैं। हमारे जो है हिंदू मजहब में भी एक तबका होता है जिसे बनिया कहते हैं, उसका काम होता है सूद लेना। एक सेकंड, आई मेक announcement. This house welcomes the students, faculty members of the Sharia and Law International Islamic University Islamabad who are sitting in the visitors gallery. अब उनको पता होगा, अब रमेश कुमार बात कर रहे हैं। जी सर, वो सर अब तसलसल रह जाता है बीच में, अब आपने फिर नहीं टोकना कि भाई वो जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर अब हम कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं। मैं बात कर रहा था कि हम हिंदू मजहब में एक कौम होती है बनिया। बनिए का काम होता है सूदखोरी, जिसकी वजह से हम हिंदू मजहब में भी उसको बहुत ही निचले दर्जा देते हैं कि ये सूदखोर है। ठीक है सर, आप कहते हैं ना कि मुस्लिम में सूद हराम है, तमाम मज़ाहिब में सूद हराम है, हम में भी हराम है। हम उसे बल्कि बनियों से शादी करना भी गुनाह समझते हैं। सर बनी का काम होता है कि किसी को भी अगर बर्बाद करना हो तो उसको इजी तौर पर सूद दे देता है, फिर उसकी जायदादें गिरवी रखकर उसको रोड पर ले आता है। यही काम IMF हमारे साथ कर रहा है। और IMF हमारे तमाम लोगों को इजी लगता है कि हम सूद के पैसे लेकर, सूद के 2 तरीके होते हैं। एक, अगर आप सूद ले, उससे आप कारोबार कर रहे हैं, उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं, उससे मुल्क की तरक्की करें ताकि उसे कोई रिटर्न आए। मगर हमारे यहाँ जो सूद पर हम पैसे लेते हैं वो हम आयशों में तबाह कर देते हैं, उड़ा देते हैं, और हमारी आने वाली नस्लों को उसका खुमायजा भुगतना पड़ेगा। और आप देखें कि अब भी हम उसका खुमायजा भुगत रहे हैं कि इस सूद की वजह से हम काफी जगहों पर ब्लैकमेल होते हैं, और हमें वहां से कहा जाता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम आपका इमदाद बंद कर देंगे, हम आपकी जो IMF से जो कर्जा है वो बंद कर देंगे। सर इसलिए कुरान शरीफ में जो आया है सूद के खिलाफ, मैं उस चीज पर बहसियत गैर मुस्लिम भी यकीन रखता हूं कि ये तबाही का रास्ता है। सर अब आते हैं कि तरक्याती बजट। मैं इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि बलोचिस्तान में जो खूनी शराह थी N25, मैं सर एक तजवीज की तरफ से आता हूं, एक तजवीज दूंगा बलोचिस्तान के हवाले, सिर्फ एक तजवीज, बस इसके बाद वाइंड अप कर दूं। सर मैं शुक्रगुजार हूं मोहतरमा मरियम नवाज साहब कि उन्होंने अभी मुझे भाई ने बताया कि 4 अरब रुपए अक़लियती बिरादरी के लिए रखे हैं। मेरा वज़ीर आला पंजाब से एक रिक्वेस्ट है कि 5000 अरब का बजट है पंजाब का, अगर उसमें 5000 के बजट में से 0.5% बलोचिस्तान के अवाम के लिए मुख्तसर करे तो बलोचिस्तान में पंजाब का एक नेक नामी जाएगी। बलोचिस्तान के लोग उनके शुक्रगुजार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।